السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں اپنے دوستوں درام کی اگلی ایپیسوڈ۔ تو آپ میرا ناول کسی وقت بھی سن سکتے ہیں، کام کرتے وقت یا ڈرائیونگ کرتے وقت، یا جس ٹائم میری بہنیں بزی ہوتی ہیں تو ہیڈ فونس لگا کے میرا ناول سن سکتی ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں، مگر میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ عجیب آدمی ہے یہ، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو کیا لگتا ہے مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کرے گا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا، اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں۔ میں کیوں اسے آپ کہوں، بلکہ میں اسے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں مجھے بابا صاحب سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ فضول آدمی اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنا جلدی بات کرنا بہتر رہے گا؟ مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کو جان لینا چاہیے۔ اور پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے، جو میرے آنے والی زندگی کو آسان کر دے گا۔ میں ان سب کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں۔ نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اسے زیادہ بات کروں گی۔ یہ جب میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے دوری بنا کر رکھنا پڑے گی۔ یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کی فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے علاج کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے فون کو کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور دیکھو موم، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ میرے فون پر بار بار فون مت کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھی، اس کا حال پوچھتی تھی یا پھر اس سے مس کرتی تھی۔ یہ سارے دکھاوے تو وہ دولت کے لیے کروا رہی تھی، جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے کے لیے وقت بھی نہیں لیتی۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی، جن سے وہ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دولت کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی، جائیداد میں اپنے حصے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ اس میں اور سمرا میں کیا فرق تھا؟ سمرا بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لیکن فرق تھا، سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم اپنے حسن کو استعمال کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ اس کے جسم اور روح پر کسی کا حق ہے، اور وہ شخص اپنا حق سود سمیت واپس لے گا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، صرف 4 سال کی، لیکن وہ دن آج بھی اسے یاد تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے پر اپنے ٹیڑے میڑے سائن کیے تھے۔ کتنی خوشی تھی وہ اس دن اس کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ کے لیے اس سے دے دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہ ثنا کے ساتھ کھیل سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا، پر وہ صرف نور کا حق تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا جسے یادگار بنا کر ہمیشہ یاد رکھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھی، اور ان سب چیزوں سے پہلے جو 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ اچھی یادوں میں بار بار یاد کرنے کی وجہ سے اسے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا، جس پر سید درام شاہ کے نقش بہت مضبوط تھے۔ وہ پہلے جانتی تھی اس کا درام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، لیکن پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو اسے ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ درام شاہ کے نکاح میں ہے۔ وہ اس پر حق رکھتا ہے، جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ درام سے دور ہی رہے، اسے فاصلہ بنا کر رکھے، کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے کہ وہ آسانی سے اسے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن وہ تو سمرا کی بیٹی تھی، وہ اسے مجبور کر دے گی طلاق دینے پر۔ وہ درام شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنے والی نہیں تھی، وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہ کرے۔ لیکن اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اسے کچھ دینے پر راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ اسے کسی بھی حالت میں اپنا حصہ چاہیے تھا، جس کے لیے اس نے کچھ دن تک یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہر چیز کو پوری طرح سے ہینڈل کر پائے، یہ مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی۔
आओ बेटा साईं नीचे चलो, खाना खा लो, तुम्हारे बाबा साईं भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद से खा लूँगी। वो उनसे कहती एक बार फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। बेटा साईं तो राम साईं भी खाने के टेबल पर हैं, सुबह किसी काम की वजह से वो तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खाना खा लूँगी। और उन्हें कह दें कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे बार बार ना कहें, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सब मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी, और प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। वो ताहत से कहती बदतमीज़ी कर गई थी। हमने इस बार कुछ ना बोल पाई। हमने इतनी देर लगा दी, मेरी बेटी को बुलाओ, कुछ खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। सरमद शाह उसे देखते हुए कहने लगे, साईं उसे भूख नहीं है, वो कहती है बाद में खाना खाएगी, अभी उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं है। नाश्ता भी उसने देर से किया था ना, तो चाची साईं बुला कर लाएं उन्हें, अगर नहीं खाती कुछ भी तो कोई बात नहीं, कम से कम साथ ही बैठ जाए। चाचू साईं कितना दिल है उसके साथ बात करने का। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले यहाँ कौन सा तमाशा हुआ, मुझे भी बताएं। क्या कहती है आपकी लाडली, कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा साईं, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, बस नाराज़ है मुझसे और नाराज़गी जता रही है। मैं मना लूँगा उसे, यकीन है मुझे। हम ना ये खाना उठा लो, जब उसे भूख लगी तो मुझे बता देना कि मैं भी उसके साथ ही खाना खाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे कहकर हमना को मुखातिब किया। लेकिन आपको तो बहुत सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आप खाना शुरू करें, वो आती होगी। दुराम साईं को उनका यूँ उठना बहुत बुरा लगा था। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस उसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहता था, खाने का क्या है, मैं तो बाद में भी खा लूँगा। आप बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। वो उनसे कहता उठकर खड़ा हो गया, वो उसे रोक भी ना पाए। आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इसे बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होते देखकर वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी। मैं इस तरह से भी आ सकता हूँ और उस तरह भी, कोई भी रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ मुझे इस घर में। चलो बाहर चल के खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं बता चुकी हूँ हमना आंटी को, जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी। आप जाएँ यहाँ से, और इस तरह कोई मेरे कमरे में आए मुझे बुरा लगता है। और बेहतर होगा कि आप मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब लोगों के अपनी हद में रहें। और वो अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोली, जब अचानक दुराम साईं उसके कमरे में हाथ डालते हुए उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। छोटी सी थी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन अपलोड भी नहीं कर पाई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज का नॉवल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू।